سینٹ کے انتخابات سے پہلے یہ باز گشت تھی کہ پیسہ چلتا ہے سینٹ کے انتخابات میں، ہر طرف پیسہ چلتا ہے، مفادات چلتے ہیں. عام انتخابات ہوں، جنرل الیکشنز ہوں، اس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ووٹ کسی کو دیا، پڑھ کس کو گیا. اور ہم یہ بات مختلف فورمز پر، پروگرامز میں، ٹرانسمیشنز میں، خبروں میں کرتے آئے ہیں کہ کوئی بھی اصلاحات کرنا نہیں چاہتا. لیکن اچھا انیشیٹو آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لیا گیا، حکومت کی جانب سے لیا گیا. وزیر اعظم نے ایک خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو، اور اصلاحات کی بات کی گئی ہے کیونکہ اصلاحات ہوں گی تو یہ جو شفافیت ہے اس کو مکمل طور پر نافذ کیا جا سکے گا. لیکن وہی بات پی ڈی ایم کی جانب سے یا پھر نون لیگ کی جانب سے اس پر بھی شور کیا گیا ہے. سمیع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیع صاحب یہ بتائیے گا، یہ اصلاحات ایک اچھی چیز ہے، ایک ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ اصلاحات کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے کیونکہ ہار کو تسلیم کیسے کریں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی سے انسان کو فیس سیونگ مل جاتی ہے. لیکن اس پر بھی اپوزیشن کا رویہ اچھا نہیں سامنے آیا. اصلاحات کرنی چاہیے تھی تاکہ جو 2018 کے الیکشنز کو بوگس کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی سے آئیں تاکہ آگے کے الیکشن شفاف ہو سکیں. دیکھیں، اتنی جب بڑی ٹینشن ہے اور آپس میں اتنی بڑی لڑائی تھی، اور پھر دوسری طرف پی ڈی ایم کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کی وجہ سے بھی پی ڈی ایم کی قیادت بڑی خفا ہے، تو وہ ایسی صورتحال میں صرف ایک خط لکھنے سے تو یہ آئس نہیں میلٹ ہوگی نا. آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں آپ کو کمیٹیز کو فعال کر کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ آپ کو کچھ سی بی ایمز کرنے ہوں گے، اور الیکٹرل ریفارمز کے لیے آپ کو ایک ایجنڈا طے کرنا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب یہ چیزیں اگر دانش مندی سے حکومت کرے گی تو پھر اس کے بعد ہی اپوزیشن کو وہ ٹیبل پہ لا سکیں گے. اب ہوتا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم پیسے، اپنا جو کرپشن کا مال، لیڈرشپ ہے وہ بچانا چاہتی ہے. لیکن جب آپ یہ بات اوپنلی فلور آف دا ہاؤس آگے کہیں گے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، تحریک انصاف کو اپنی جو زبان ہے اپوزیشن کو اپنے ساتھ لانا، بٹھانے کے لیے اس میں تبدیلی لانا پڑے گی. اور جو سمجھدار لوگ ہیں تحریک انصاف میں، جو سینئر لیڈرشپ ہے، شیخ رشید استعمال ہو سکتے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کے لیے. پرویز خٹک صاحب کے بھی تعلقات ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. فخر امام جو ہیں وہ ایک استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، شاہ محمود قریشی بھی. تو ایک پوری ٹیم بنا کے آپ کو اپوزیشن کو لانا ہوگا اگر سسٹم چلانا ہے ملک. اگر آپ نے ریفارمز کرنی ہے تو وہ نعروں سے، گالیوں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے اپوزیشن کو لانا پڑے گا. آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں اپوزیشن بالکل اس طرح سے پھنس جائے کہ اگر اب وہ الیکٹورل ریفارمز پر یا کسی اور ریفارم پر بات نہیں کرتی تو پھر لوگ یہ سوال کریں کہ جناب آپ تو پھر ہر معاملے میں اپنے نیب کے کیسز لے آتے ہیں. تو اس کے لیے اپنی زبان ٹھیک کرنا پڑے گی، اپنے جو لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے بھیجنا پڑے گا. تو پہلا ابھی ایک لیٹر لکھا ہے. اب یہ اسپیکر پر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو وہاں پر پارلیمانی قائدین ہیں ان کو بلائیں، ان سے بات کریں، کمیٹی بنائیں، میننگ فل ایک ڈائلاگ کر لیں. اور اس میں نیب کے اندر بھی جو اگر کہیں پر کسی کے کوئی اعتراضات ہیں، کیونکہ یہ ریٹروسپیکٹو تو نہیں ہوگی نا، جو پہلے ہو چکا، مقدمے بن چکے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، آئندہ آگے کیا ہونا ہے. تو اس کے لیے آپ اپوزیشن، حکومت مل کر بیٹھ کر ایک ایسا سسٹم بنا لیں کہ جس میں سب کو اس پر یقین آ جائے. وہ قانون ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر، اپوزیشن کا جو شکوہ ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس حد تک جائز ہے کہ جو الفاظوں کے چناؤ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ الفاظوں کا چناؤ بہتر ہوگا تو شاید اپوزیشن آگے ساتھ بیٹھ کے کام بھی کر سکے، لیکن جن کا الفاظوں کا چناؤ اچھا نہیں ہوتا ہے انہی کو آگے لا کے کھڑا کر دیا تھا. سلمان مجھے بتائیں، ابھی جو شاہد خاقان عباسی نے کیا کہ ایک جاہل نے دوسرے جاہل کو خط لکھا، مجھے یہ بتائیں یہ کون سی لینگویج ہے؟ سر میں نے تو پہلے کہا کہ بہت غلط بات کی ہے، بہت غلط بات ہے. پارلیمانی زبان لوگ موجود ہیں. مریم نواز صاحبہ جو بات کرتی ہیں، جس انداز میں وہ گفتگو کرتی ہیں، وہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا، ان کی پارٹی کے ساتھ کون بات کرے گا. تو اس میں اب ہاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہی آرٹیکولیٹڈ، وہ تھوڑی جو گفتگو کرتے ہیں وہ ایسی گفتگو ہے کہ ان کے ساتھ یہ شاید حکومت کی بات بن جائے. مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں شہباز شریف صاحب ہی یہ گفتگو کریں گے. اب خواجہ آصف صاحب، وہ ان گفتگو کا طریقہ آتا ہے، ان کے من میں آئے تو وہ ایسی بات کریں گے کہ آگ لگ جائے، لیکن ان میں یہ اہلیت موجود ہے کہ اگر مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے تو وہ الفاظ کا چناؤ ایسے کریں گے، گفتگو ایسی کریں گے کہ جس سے معاملات جو ہے استعمال کر سکتے ہیں وہ الفاظوں میں. جی بالکل ٹھیک ہے. رن صاحب یہ بتائیے گا آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک خط سے
معاملات بہتر ہو سکتے ہیں یا اپوزیشن کا موقف درست ہے کہ ایک حد سے کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا مزید؟ دیکھیں سلمان, یہ خط جو پرائم منسٹر نے لکھا ہے اس سے پرائم منسٹر کی نیک نیتی کا اظہار ہوتا ہے. پرائم منسٹر نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شفاف انتخابی نظام ہو جس کے نتیجے میں صحیح لوگ آگے آئیں, لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن ہر اچھے اقدام کو بھی غلط رنگ دیتی ہے. وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے دوسروں کو تو کہتے ہیں, خود جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کیا انہیں زیب دیتی ہے. دیکھیں اب جو معاملہ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, جب تک بات چیت شروع نہیں ہوتی کسی قسم کی انتخابی اصلاحات نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کے پاس اپنی پارٹی کے علاوہ ان کے اتحادی موجود ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو وہ اس کام کے لیے آگے لا سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ سندھ میں پیر صاحب پگاڑا ہیں, ان کے ذریعے بھی وہ اپوزیشن جماعتوں کو ٹیبل پر لا سکتے ہیں. لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نا, ان کے جو قائدین ہیں وہ قطعی طور پر دلچسپی نہیں رکھتے کہ اس ملک میں کسی قسم کی انتخابی اصلاحات ہو. اگر وہ چاہتے ہوتے تو جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی, جب وہ دونوں جماعتیں اکٹھے تھے چاچا تایا, تو اس وقت کرنا نہیں چاہتے, ان کی نیت نہیں ہے, اس لیے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے. لیکن ان کا صرف کرنا چاہتے ہیں کسی کو کرنے دیں گے. مجھے کلوز کرنا ہے تو اس وجہ سے غلام مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گا. غلام صاحب آپ کے کلوزنگ کامنٹس اس حوالے سے. دیکھیں جس طرح سے یہ خط لکھا گیا ہے اسپیکر صاحب کو تو یہ خط لکھنا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر کو, وزیر اعظم کو, اپنی پارٹی کے بندے کو خط لکھ کے کہ کیا کہیں گے. وہ ان کو چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب کو خط لکھتے اور ان کو کہتے کہ آپ آئیں آگے بڑھیں, انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کا جو زور تمام لوگ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, پی ڈی ایم ختم ہو گئی, اگر یہ واقعتاً ختم ہوگی تو حکومت کے لیے بہت بڑے خطرے کی یہ گھنٹی ہوگی, کیونکہ اب گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر سوالات اٹھیں گے, مہنگائی کے اوپر سوالات اٹھیں گے, بجلی مہنگی ہونے پہ سوالات اٹھیں گے, گیس مہنگا ہونے پہ سوالات اٹھیں گے. ابھی تو لوگ پی ڈی ایم کے اندر, سال سے تو پی ڈی ایم نے حکومت کو بچایا ہوا تھا اور پورا 1 سال ہو گیا کہ انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب جب ادھر سے لوگ ایک سیفٹی والو تھا پی ڈی ایم, اگر یہ پی ڈی ایم اس طرح سے غیر فعال ہوئی تو حکومت پاکستان کو اس وقت دن میں تارے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ان کو یہ جواب دینا پڑے گا عوام کو کہ شروع ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.